جی السلام علیکم ویورز، آج ہم جس نسخے پر بات کریں گے وہ مجرب مقوی باء ہے، کیونکہ یہ معاملات آج کل بہت آ رہے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس میسج بھی اسی میں آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا نسخہ ہمیں بتا دیں جس سے جو ہے نا باء کا معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے۔ بیسیکلی یہ وجوہات ہوتی ہیں، مرغن غذاؤں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور جن کا معدہ زیادہ عرصہ ڈسٹرب رہا ہو، معدہ خراب رہا ہو، تو ایسے مریضوں کے قوت باء میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ سیکنڈلی دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی قوت باء کے معاملہ آ جاتا ہے، باء کمزور ہوتی ہے۔ ہارٹ کی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اور جگر اور مثانے کی گرمی کی وجہ سے بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اکثر جو ہمارے مریض ہیں وہ صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قوت باء ہے، بس یہ مردانہ کمزوری ہے، تو مردانہ کمزوری کے لیے جی بس کوئی دوا لے لیں، لیکن اصل جو حقیقت ہوتی ہے، اصل جو مرض ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے، اس کی طرف جو ہے نا وہ خیال نہیں کرتے۔ تو ایسی دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کی اصل جڑ کی وجہ، اصل وجوہات جب تک آپ نہیں پہنچتے کہ آخر یہ وجوہات بن کیا رہی ہیں، کس وجہ سے یہ معاملات آ رہے ہیں، تو جب تک آپ وہ معاملہ حل نہیں کریں گے تو اس وقت تک کوئی دوائی فائدہ نہیں دیتی۔ اس لیے بیسیکلی یہ دیکھنا پڑتا ہے آیا کہ ذوف دماغ کی وجہ سے ہے، یا ذوف دل کی وجہ سے، ذوف رئیسہ کی وجہ سے ہے، یا جگر کی کمزوری کی وجہ سے ہے، یا گردوں کی وجہ سے ہے، یا ایسے مریض جو معدے کے مریض رہتے ہوں، کافی عرصے سے ان کو معدے کی بیماری چل رہی ہو، اس میں چاہے تیزابیت ہے یا گیس کا پیدا ہونا ہے، جلن وغیرہ ہے، یا قبض کے معاملات ہیں، تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ یا ایسے پیشنٹ جو گرم مزاج رکھنے والے ہیں، گرم طبیعت ہے ان کی، تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں جو گرم چیزیں استعمال کرتے ہیں، گرم غذائیں استعمال کرتے ہیں، گرم ادویات استعمال کرتے ہیں، تو انہیں فائدہ نہیں دیتی بلکہ جو ہے وہ نقصان کا سبب بنتی ہے، جو ان کی رئی سے ہی جو طاقت ہوتی ہے وہ بھی ختم کر دیتی ہے۔ اس میں ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ جو ہے طلا کے پیچھے جاتے ہیں جی کہ ہم بیرونی طور پہ مالش کریں گے تو جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خوراک ضروری ہوتی ہے، جب اندر خوراک اپنا کام کرتی ہے تب جا کے جو بیرونی طور پہ طلا ہوتے ہیں وہ فائدہ دیتے ہیں۔ تو آج ہم جو نسخہ آپ کو بتانے لگے ہیں وہ بہت اچھا مجرب مقوی باء ہے، اعضائے رئیسہ مجرب ہے، ہمارا آزمودہ ہے، اور بہت اچھا رزلٹ ہے، تو آپ اسے نوٹ کر لیجئے گا۔ عود ہندی آپ لے لیں 3 تولہ، اس کے بعد آپ تخم یا گل آن یہ آپ لے لیں 1 تولہ، اور مروارید ناصفتہ لے لیں وہ بھی 1 تولہ، انجیر لے لیں وہ آپ لے لیں 2 تولہ۔ تمام ادویات کو کوٹ لیں، انجیر کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے آپ باقی حصوں کو سفوف بنا لیں، اس کے بعد آپ کیا کریں جی انجیر کے ساتھ اس کو مکس کر لیں، مکس کرنے کے بعد اس کی آپ گولیاں بنا لیں چنے کے برابر، اور 1 گولی جو ہے نا وہ رات کو آپ نے ہمراہ شیر ماہ گو یعنی کہ گائے کے دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ آزمودہ ہے، انشاءاللہ اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو اپنی دعاؤں میں بھی ہمیں یاد رکھیں گے، اور اتنا کوئی مہنگا نسخہ نہیں ہے، بالکل ہی آسان نسخہ ہے۔ دوبارہ میں بیان کر دیتا ہوں، اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ عود ہندی لے لیں 3 تولہ، اس کے بعد تخم یا گل آن وہ 1 تولہ لے لیں، مروارید جو ہے وہ ناصفتہ آپ 1 تولہ لے لیں، انجیر آپ 2 تولے لے لیں، 3 تولے لے لیں، اتنے لے لیں تاکہ وہ ایزیلی آپ گولیاں بنا سکیں۔ باقی پہلے والی تمام چیزوں کو آپ کوٹ لیں، پیس لیں، ان کو چھان کے سفوف کی شکل اختیار ہو جائے گی، پھر اس کے اندر آپ انجیر کو ڈال کے اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد جب دیکھیں کہ اب گولیاں بن سکتی ہیں تو اس کو آپ چنے کے برابر گولیاں بنا کر اپنے پاس میں، چھوٹا چنا لینا ہے، بڑا چنا نہیں، چھوٹے چنے کے برابر آپ گولیاں بنا کے رکھ لیں، اور رات کو سوتے وقت نیم گرم دودھ کے ساتھ، گائے کا دودھ استعمال کرنا ہے کیونکہ جو گائے کا دودھ ہوتا ہے وہ ہضم جلدی ہو جاتا ہے، اور جو بھینس کا دودھ ہوتا ہے وہ جلدی ہضم نہیں ہوتا، ہر ایک بندہ اسے ہضم نہیں کر پاتا۔
تو وہ نیم گرم دودھ کے ساتھ ایک گولی آپ نے روزانہ لینی ہے. تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ تمام جو مریض ہوتے ہیں، چاہے گرم مزاج ہیں، ٹھنڈے مزاج ہیں، خشک تر ہیں، خشک گرم ہیں، تمام جو مریضان ہوتے ہیں ان کے لیے یہ دوائی مجرب ہے، یہ تمام کے لیے فائدہ مند ہے. تو ہمارے یہ دواخانے پہ بھی ہم چلاتے ہیں، مریضوں کو دیتے ہیں، تو ماشاءاللہ بڑا اچھا رزلٹ ہے اس کا. اس سے ہمارے اس پہ کیا نام ہے، دواخانے پہ مجرب مقوی باہ کے نام سے ہم بیچتے ہیں اس کو. بہت اچھا نسخہ ہے، یہ استعمال کیجیے اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ہمارا چینل آدمی سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ ہماری جو آنے والی نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم.